شالی کے دونوں متحدہ لشکروں نے جب دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تب انہوں نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ اپنی صفیں درست کرتے ہی وہ خزیمہ بن خازم کے لشکر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ پہلے سے طے شدہ لائے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، وہ صرف دفاع تک محدود رہا۔ شالی کے لشکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ابن خازم کو اپنا دفاع کرنا بھی انتہائی دشوار اور مشکل ترین ہو رہا تھا۔ ایسے میں اس کے حق میں انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ کوہستانی سلسلے کی اپنی گھات سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اس طرح نمودار ہوا جیسے خاموشیوں کی ہولناکی میں کوئی نباض فطرت نکلتا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم شالی کے اس متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہوا۔ اسماعیل بن قاسم کے ان حملوں نے دریاؤں اور آبشاروں کی رفتار میں تیزی اور خون سے لکھی جانے والی داستانوں کی سی ہولناک کی طاری کر دی تھی۔ شالی کے لشکر کے لیے اب دوسرا مخالف انقلاب اٹھ کھڑا ہوا، اس لیے کہ خزیمہ بن خازم ابھی تک اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں دفاع تک محدود کیے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے خلاف وہ کسی بھی صورت جارحیت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب اس پر دباؤ اور بوجھ کم ہو گیا تھا، کیونکہ شالی کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر اسماعیل بن قاسم نے ان کی صفیں الٹنا شروع کر دی تھیں، لہٰذا ان کے لشکر کا بڑا حصہ سمٹ کر اسماعیل بن قاسم کی طرف بڑھا تھا۔ ایسے میں خزیمہ بن خازم نے بھی دفاع کا لبادہ اتار پھینکا، اور وہ بھی سہولت وقت کے سیلاب اور طوفانوں کے حصار کے اچانک نکل پڑنے والی آندھیوں کے شناسہ اور اندھیاؤں کے محرم کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اب شالی کے اس لشکر کا دو طرف سے قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ پہلو پر اسماعیل بن قاسم نے اس قدر زوردار حملے کیے تھے، دشمن پر ایسا زور ڈالا تھا کہ وہ ان کی صفوں کی صفیں ختم کرتا ہوا ان کے لشکر کے وسطی حصے تک موت کا کھیل اور رقص شروع کر چکا تھا۔ اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شالی کے لشکری بڑی تیزی سے اسماعیل بن قاسم کی طرف مڑے تھے، لیکن ان کا مڑنا ان کے لیے موت کا پیغام دے گیا، کیونکہ ان کی پشت کی جانب سے خزیمہ بن خازم جارحیت اختیار کرتے ہوئے وارد ہوا، اور اس نے بھی ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ مزید جنگ کے بعد شالی کے لشکریوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم اور ابن خازم نے دور تک ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ کچھ دور تک تعاقب کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان ارارات کے ان میدانوں میں داخل ہوئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے۔ خزیمہ بن خازم بھاگ کر اسماعیل بن قاسم سے بغلگیر ہوا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، میرے عزیز بھائی، میں تمہیں اس شاندار فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عجیب سے انداز میں ابن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل مسکرایا، پھر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگا، ابن قاسم، تم بھی عجیب انسان ہو۔ تم مجھے مبارکباد اس طرح دے رہے ہو جیسے میں نے اکیلے یہ فتح حاصل کی ہو۔ میرے عزیز بھائی، یہ شاندار فتح حاصل کرنے میں میری، تمہاری اور سارے لشکریوں تک کی کوششیں شامل حال ہیں۔ اب آؤ پہلے اپنے لشکریوں کو اس شاندار فتح پر مبارکباد پیش کریں، اس کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کا سامان کریں، ساتھ ہی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹنے اور مال غنیمت میں سے اپنے لشکریوں میں بھی کچھ تقسیم کرنے کا انتظام کریں، اس طرح ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ خزیمہ بن خازم نے اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر دونوں آگے بڑھے، پھر بلند آواز میں انہوں نے لشکریوں کو اس فتح پر مبارکباد دی، پھر وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ رات خوب گہری ہو گئی تھی، سرما اب اپنے عروج پر آ گیا تھا، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ بارش یا برف باری کا امکان تھا۔ شیروان اور بوفون دونوں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ باکو شہر کے غربی کلیسا کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ گھوڑے انہوں نے ایک طرف باندھ دیے، پھر صدر دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد شیروان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، میں اور بوفون دونوں یہیں کھڑے ہوتے ہیں، تم اندر جا کر شاریہ کو اٹھا لاؤ، اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ کرتے چلے جانا۔ یہ گفتگو اس نے بڑے دھیمے لہجے میں کی تھی،
لیکن خاموشی چاروں طرف اس طرح گہری تھی لگتا تھا اس کی گفتگو نے خاموشی کا گریبان چاک کر دیا ہو۔ ایسے میں بوفون نے اسے بڑی رازداری میں مخاطب کیا۔ شیروان آہستہ بولو، جس کام کو ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے لیے لمحہ بلمحہ بے قرار طوفان اٹھ سکتے ہیں۔ شیروان مسکرا دیا، تاہم پہلے کی نسبت دھیمے لہجے میں بولا، طوفان کہاں سے اٹھنے ہیں؟ شاریہ کی مدد صرف مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم کر سکتا ہے، اور وہ شالی کے لشکر کے ساتھ الجھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی یا شاریہ کی مدد نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد شیروان نے ایک نگاہ کلیسا کی عمارت پر ڈالی۔ چاروں طرف ایسا سناٹا تھا جیسے سارے جسم خواب آلود ہو گئے ہوں۔ شیروان جب خاموش ہوا تو بوفون نے رازداری میں اسے مخاطب کیا، صرف اکیلی شاریہ کو کیوں اٹھاتے ہو؟ پہلے بھی میں نے تم سے میرے بھائی کہا تھا کہ اکیلی شاریہ نہیں، ساتھ اس کا بھائی برسک بھی اٹھایا جانا چاہیے۔ دونوں بہن بھائی کو ہم قسطنطنیہ میں نسی فورس کے سامنے پیش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں انعامات سے مالا مال کر دے گا۔ شیروان نے سر کو جھٹک دیا اور ایک ہلکا سا طنزیہ کہکا لگایا، پھر کہنے لگا، بوفون، بے وقوفوں اور احمقوں والی باتیں نہ کرو۔ فی الحال برسک کو یہیں رہنے دو، ہم صرف شاریہ کو لے جائیں گے۔ اگر نسی فورس نے ہمیں شاریہ کا انعام دیا تو ہم اس سے وعدہ کر کے آئیں گے کہ ہم اس کے بھائی برسک کو بھی پکڑ کر اس کے پاس لائیں گے۔ اس طرح ہمیں دوہرے انعام کی امید ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اسی وقت برسک کو بھی ساتھ لے جائیں تو ایک ہی وقت میں ایک انعام دے کر فارغ کر دے گا۔ شاریہ کو حوالے کرنے کے بعد جب وہ ہمیں انعامات سے نوازتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم برسک اور اس کے باپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ جو ہی ملے ہم انہیں اس کے پاس پہنچا دیں گے، پھر چند ہفتوں کا وقفہ ڈال کر برسک کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اٹھائیں گے اور نسی فورس کے پاس لے کے جائیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن چونکہ برسک کا باپ راستے میں ہم سے الجھ گیا تھا لہٰذا ہم نے اسے ہلاک کر دیا۔ میرے خیال میں جب ہم ایسا کہیں گے تو نسی فورس خوش ہوگا اور پہلے کی نسبت ہمیں زیادہ نوازے گا۔ بوفون شاید شیروان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے شیروان نے پھر اپنے مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، اب وقت ضائع نہ کرو، اندر جاؤ اور شاریہ کو اٹھا کے لاؤ۔ کلیسا کے اندر جو بھی مزاحمت کرے اس کا خاتمہ کر دینا، پس و پیش نہ کرنا، لیکن برسک کو کچھ مت کہنا، اس کو زندہ اور سلامت رہنا چاہیے۔ اگر وہ بھی مزاحمت کرے تو اسے کلیسا کے کسی کمرے میں بند کر کے شاریہ کو اپنے ساتھ لے آنا۔ احتیاط یہ کرنا کہ شاریہ کے منہ پر کپڑا باندھ دینا، ہاتھ پشت پر کس دینا، اور اگر برسک شور کرنے کی کوشش کرے تو اس کے منہ پر بھی کپڑا باندھ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد کسی کمرے میں ڈال دینا اور شاریہ کو باہر لے آنا۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون کے وہ مسلح جوان کلیسا میں داخل ہوئے تھے۔ جو ہی وہ کلیسا کے اندرونی دروازے میں گئے، ایک شخص نے جو شاید کلیسا کا ملازم تھا انہیں مخاطب کیا، تم کون ہو اور رات کے اس وقت کلیسا میں داخل ہونے میں تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس پر ایک مسلح جوان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بے ضرر لوگ ہیں، ایسا کرو کہ ہمیں کلیسا کے بڑے پادری کے پاس لے چلو۔ وہ شخص ان کے آگے آگے چل دیا، پھر دروازے کے سامنے رک گیا اور کہنے لگا، اندر بڑا پادری بیٹھا ہے، اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو۔ سارے مسلح جوان اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے بڑا پادری گھبرا اٹھا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک مسلح جوان آگے بڑھا اور پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فکر مند اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ہمارا کہا مانتے جانا، ویسے ہی کرنا جیسے ہم کہیں۔ اگر ہمارے ارادوں ہمارے مقاصد میں حائل ہونے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ اب کمرے سے باہر نکلو اور ہمیں اس کمرے تک لے چلو جس میں شاریہ اور اس کا بھائی برسک رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلح جوان نے بڑے پادری کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نعام کر لی تھی۔ پادری بڑا دلیر شخص تھا، ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا، تم شاریہ اور اس کے بھائی سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو وہ بڑے بے بس ہیں، دونوں بہن بھائی ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں،
انہیں کچھ مت کہنا۔ اس مسلح جوان نے پھر تلوار لہرائی اور کہنے لگا، وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، ہم ان پر کوئی ظلم و ستم کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے آگے لگو اور ان تک ہماری رہنمائی کرو۔ پادری چپ چاپ آگے لگ گیا۔ پھر ایک دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والا برسک تھا۔ پادری اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے سارے مسلح جوان بھی کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ سامنے ایک مسحری پر شاریہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلح جوانوں کو دیکھتے ہی بیچاری بدک گئی، خوفزدہ ہو گئی، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اور بڑے خوفزدہ انداز میں وہ کبھی پادری کبھی مسلح جوانوں کی طرف دیکھتی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد پادری نے پھر مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، یہ شاریہ ہے اور یہ اس کا بھائی برسک ہے، دیکھو تمہیں ان دونوں سے کیا کام ہے۔ اس پر وہی مسلح جوان جس نے تلوار بے نیام کی تھی گورنے کے انداز میں پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں برسک سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ اس سے لینا دینا ہے، نہ ہم اس سے کوئی سروکار رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف شاریہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس مسلح جوان کے الفاظ پر شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی لرز کانپ گئے تھے۔ تاہم پادری بڑا بے خوف اور دلیر انسان تھا۔ جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاریہ اس کلیسا کی بیٹی ہے، اور ہم اتنے بے غیرت نہیں ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے کلیسا کی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ شاریہ اس کلیسا میں مسلمانوں کے سالار اعلیٰ اسماعیل بن قاسم کی پناہ میں تھی، وہ امانت کے طور پر اسے کلیسا میں چھوڑ کے گیا ہے، لہٰذا میں اس کلیسا میں امانت میں خیانت تو نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھو جن راستوں سے آئے ہو ان راستوں سے امن و سلامتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوٹ جاؤ۔ شاریہ سے کوئی غرض و غایت نہ رکھو، اس لیے کہ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت و ناموس سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ لڑکی خواہ نصرانی ہو یا مسلمان، یہودی ہو یا آتش پرست، سب کی عزت و عصمت برابر ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم سب نہ مسلمان ہو، نہ نصرانی، نہ یہودی، تینوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تو میرا دل کہتا ہے کہ تم آتش پرست ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی شاریہ اور اس کے بھائی کو آتش پرستوں نے ہی ڈسا تھا۔ پادری کی اس ساری گفتگو کو نظر انداز کرتے ہوئے شاریہ کو پکڑنے کے لیے جب دو مسلح جوان آگے بڑھے تو پادری ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاریہ اور مسلح جوانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، دیکھو اس بچی سے کچھ مت کہو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پہلے بھی تم نے ایک بار اس پر مظالم کیے تھے، اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو تمہیں کیا ملا؟ اب بھی جب تم اس کو لے کر جاؤ گے تو اس کا کوئی والی وارث یا اس کا کوئی محافظ ہوا تو یاد رکھنا کہ وہ تم سے ایسا انتقام لے گا کہ تمہاری نسلیں تک چیخ چلا اٹھیں گی۔ یہ بھی یاد رکھنا جب تک میرے جسم میں جان ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تم شاریہ کو اس کلیسا سے نہیں لے جا سکتے۔ مسلح جوان پادری کی گفتگو سے تیش کھا گئے، شاید وہ وقت ضائع نہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک نے تلوار بے نیام کی اور بلند کر کے برسائی اور بڑے پادری کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ ایک دوسرا آگے بڑھا، اس نے برسک کے منہ پر کپڑا باندھ دیا، پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد ایک کمرے میں ایک کونے میں ڈال دیا۔ شاریہ ایسی خوفزدہ اور بدکی ہوئی تھی کہ منہ سے آواز تک نہ نکال سکی۔ اس کی اس بے بسی سے ان مسلح جوانوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اس کے منہ اور آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا، پھر ایک مسلح جوان نے اسے اٹھا لیا۔ سب باہر نکلے۔ اس دروازے کو باہر سے انہوں نے زنجیر لگا دی تھی۔ کلیسا میں جو دوسرے لوگ تھے وہ شاید بیچارے امن و آشتی کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ شاریہ کو لے کر وہ کلیسا کی عمارت سے باہر نکلے۔ جب وہ صدر دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیروان اور بوفون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ پھر شیروان نے انہیں مخاطب کیا، میں اور بوفون آگے نکل جائیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان چند میل کا فاصلہ رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے آگے رہتے ہوئے دیکھ سکیں کہ کوئی مزاحمت کرنے والا تو نہیں ہے۔ اس طرح تم ہمارے پیچھے پیچھے شاریہ کو لے کر آنا۔ اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ باقی مسلح جوان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ شاریہ کو بھی انہوں نے ایک گھوڑے پر ڈال دیا
اور وہ بھی وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ باکو شہر سے نکل کر شیروان، بوفون اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوانوں نے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا۔ وہ شاہراہ جو باکو سے ہزرمیر سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ کر غریرہ جھیل کے شمال سے گزرنے کے بعد مغرب کا رخ کرتے ہوئے جھیل وان کے پاس سے ہوتی ہوئی اناتولیا کے علاقوں کی طرف جاتی تھی، اس پر سفر کرنے کے بجائے انہوں نے باکو سے جھیل غریرہ کے جنوب میں اقدام شہر کے پاس سے جو شاہراہ گزرتی تھی اس پر سفر کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے جبل ارارات سے وہ گزرے، پھر جھیل وان کے مشرق میں جو کوہستانی سلسلہ تھا۔ جب وہ اس میں سے گزر رہے تھے تو ایک مسلح جوان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ جھیل غریرہ کے اطراف میں ہمارے لیے خطرات تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر اسی علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جبل ارارات تک ہمارے لیے خطرہ تھا، اب ہم جبل ارارات کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ جھیل وان یہاں سے قریب ہے اور ہمارے سامنے جو اب بڑا شہر آئے گا وہ ارسس ہے، اور کوئی قوت مزاحمت نہیں کرے گی، نہ کوئی ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم شاریہ کو بحفاظت قسطنطنیہ پہنچا کر انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ ہم سے کافی آگے شیروان اور بوفون جا رہے ہیں، اگر کوئی آگے خطرہ ہوا تو وہ ہمیں مطلع بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اسے آگے کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت پیچھے رہ چکا ہے، آگے اب کوئی ایسی قوت نہیں ہے۔ وہ یہیں تک کہنے پایا تھا کہ چیخ مار کر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا تھا اور اس کی گردن چیرتا ہوا نکل گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سہم کر چوکنے ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ ایک کوہستانی تنگ راستے سے گزر رہے تھے، جس کے تھوڑا سا آگے ایک کھلا میدان تھا۔ ابھی وہ ساراسیما سے دکھائی دے رہے تھے، جس کے تیر لگا تھا وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ دوسرے جب اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تو لگاتار 2 تیر اور آئے اور سنسناتے ہوئے ان کے 2 اور ساتھیوں کے جسموں کو چھلنی کر کے رکھ گئے۔ وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ آسمان پر اب بادل کافی جھک گئے تھے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ مسلح جوانوں کا ایک ساتھی چلا کر کہنے لگا، لگتا ہے کوئی ہمارے تعاقب میں ہے، فوراً چٹانوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ جو کوئی ہمارے پیچھے آیا ہے بڑے برے وقت آیا ہے، اس لیے کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اور موسم بتاتا ہے کہ برف باری بھی شروع ہو جائے گی۔ ایسے میں ہمارے لیے بے انت مشکلات اٹھ کھڑی ہوں گی۔ یہ شاریہ کو بھی اٹھا کر ایک چٹان کے پیچھے ڈال دو۔ اس جوان کے مشورے پر سب اپنے گھوڑوں سے اتر کر چٹانوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ شاریہ کو بھی انہوں نے گھوڑے سے اتار کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ پھر سب کسی رد عمل کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ اتنے میں کسی کی انتہائی دھاڑتی ہوئی اور خوفزدہ کر دینے والی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی، آتش کدے آباد کرنے والوں، مشیت خداوندی کا مذاق و تمسخر اڑانے والوں، ستم کی آگ خون کی بارش سے نہ کھیلو، اپنی اپنی گھات سے باہر نکل آؤ، ورنہ پچھتاؤ گے، قبل اس کے کہ میں قضا کے حصار تمہارے لیے تنگ کر دوں۔ گھات سے باہر نکل آؤ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا میرے سامنے تمہارے سارے قیاس و گمان، تمہاری ساری تاب و تابش بے ربط مساحی کی طرح بیکار رہ جائے گی۔ بولنے والی کی اس گفتگو نے ان سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا، اور وہ سہالیہ سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب کچھ دیر تک کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تو انہوں نے دیکھا دائیں جانب سے ایک چھوٹے ٹیلے پر ایک سوار نمودار ہوا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے نیچے اترا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اسے پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ جب شیروان کے ساتھی نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں صرف ایک ہی سوار ہے، تب وہ سب گھات سے باہر نکل آئے، ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب وہ سوار جس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا وہ قریب آیا، تب شیروان کے مسلح جوانوں میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا، تم ایک ہو کر ہم سب کو قزاقوں کی طرح دھونس اور دھمکی دیتے ہو۔ تم نے ہمارے 3 جوانوں کا خاتمہ کیا ہے، اب تم بچ کر نہیں جا پاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی سب نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھیں، چاہتے تھے کہ اس سوار پر حملہ آور ہو۔
اور اس سوار نے جب ان کی پشت کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا کہ ان کے پیچھے بھی کچھ مسلح جوان کھڑے تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ رکھی تھیں۔ چہرے انہوں نے سامنے والے کی طرح ڈھانپ رکھے تھے۔ یہ صورتحال شیروان اور بوفون کے ساتھیوں کے لیے بڑی قابل رحم تھی۔ اتنے میں سامنے والا پھر دھاڑا، اپنے ہتھیار ڈال کر ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو میرے ایک اشارے پر میرے مسلح جوان تم پر حملہ آور ہوں گے اور لمحوں کے اندر تم سب کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ میرے پاس وقت کم ہے۔ میں 3 گنوں گا، 3 گننے سے پہلے پہلے اگر تم سب نے اپنے ہتھیار ڈال کر اور 10 قدم بائیں جانب ہٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ تم پرامن رہنا چاہتے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میرا ہاتھ فضا میں بلند ہوتے ہی میرے ساتھی تم پر حملہ آور ہوں گے، پھر تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس سوار نے صرف ایک ہی گنا تھا کہ شیروان کے سارے ساتھیوں نے اپنی تلواریں پھینک دیں، پھر سب ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سوار نے اپنے ساتھیوں کو تلوار بلند کر کے اشارہ کیا جس پر وہ آگے بڑھے۔ پھر ان مسلح جوانوں کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا تھا